لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے. انسان تو دنیا میں چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، میری ہر تمنا پوری ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا نظام دنیا کا بنایا اور ان کو مشقتوں میں پیدا کر دیا. اور یہ طے ہے کہ ہر انسان چاہے جتنا بڑا ہو چاہے جتنا چھوٹا ہو، عہدے والا، ملک والا، مال والا، چیزوں والا، بنگلوں والا، جو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل اللہ کی طرف سے لگائے گئے. ہر انسان مشقت میں ہے. جیسے بتایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. بس اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ان مشقتوں کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دو، تو پھر یہ تمہاری مشقتیں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی. ورنہ دنیا میں بھی مشقتوں بھری زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی انسان خسارے میں، نقصان میں، ناکامی میں چلا جائے گا. اس کے لیے گزشتہ والے بدھ میں گزشتہ اللہ کی نعمتوں میں سے دو بڑی نعمتوں کا ذکر ہوا. ایک آنکھوں کی نعمت اور ایک زبان کی نعمت. اللہ نے انسان کو دو آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھوں کا نظام اس کی حفاظت کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں جانبوں سے اس کو ہڈیوں سے اس کو محفوظ نظام اس کا بنا دیا گیا. آنکھوں کے اوپر والی جانب میں، نیچے والی جانب میں مضبوط ہڈیاں بنائی گئی. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا، واقعہ ہوتا، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، گر جاتا، کوئی معاملہ ہوتا، تو اللہ کا نظام یہ کہ وہ ہڈیوں کے ذریعے سے آنکھ کی حفاظت کا نظام بن جاتا ہے. پھر آنکھوں میں اوپر اللہ کی طرف سے پلک اور بھو اور اس طرح کی بال اگا کر اس کے ذریعے سے اوپر سے کوئی کچرا وغیرہ پڑنے والا ہے تو اس کی حفاظت، اور پلکوں کا ایسا نظام بنایا کہ اپنے دفاع میں خود ہی وہ بند ہو جاتی ہے. سامنے سے کوئی مضر چیز آتی ہوئی نظر آ جائے تو آنکھ بند کرنے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی آنکھوں کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو پلک بند ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو چھپا لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں. اور وہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں گے ایک راستے میں کوئی آدمی چل رہا، سامنے سے اچانک غبار اڑنے لگا، دھول اڑنے لگی، کوئی گاڑی سامنے سے چلی گئی، کوئی مٹی کا ڈھیر ڈالا گیا، اچانک غبار اس میں سے اڑتا ہے. جیسے ہی آنکھ بند کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے وہ غبار ختم ہو جائے گا، مگر آنکھوں میں جانے سے محفوظ رہ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے الم نجعل له عینین، ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی. اور اس میں بھی آپ کو بتایا گیا رگوں کا، ان آنکھوں کی رگوں کا تعلق دماغ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ نظام بنایا گیا. دائیں آنکھ کی رگ بائیں دماغ کے حصے سے ملتی ہے
ایک آنکھ میں اگر کمزوری آ گئی، ایک آنکھ دکھائی نہیں دے رہی، اللہ کی شان یہ کہ دوسری آنکھ کام کرنا شروع کر دے، دوسری آنکھ اس کی محفوظ رہتی ہے۔ تو میرے ہر ایک تو یہ نعمت کا ذکر ہوا، اس کے بعد زبان کا ذکر آیا، ہونٹوں کا ذکر آیا۔ ایک زبان کتنا تیزی کے ساتھ یہ چلتی ہے، تھوڑی دیر میں کتنے کلمات اس کی زبان سے آدمی نکالتا اور بولتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دماغ میں ایک مضمون آیا، دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، زبان فر 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 وہ ساری باتیں اپنے دل دماغ میں جو ہوتی ہیں وہ ساری باتیں زبان کے ذریعے سے انسان باہر نکالتا ہے اور سامنے والے کو اس کا تلفظ اس کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ زبان اس کے ذریعے سے انسان تھوڑی دیر میں جنتی بھی بن سکتا، تھوڑی دیر میں جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ کفریہ کلمات خدا نخواستہ کہہ دے تو جہنمی ہو جائے گا، ایمان کے کلمات پڑھ لے تو جنت والا بن جائے گا۔ کسی مسلمان کی دل آزاری کرے، دل دکھائے، دل توڑے، کسی کو تکلیف دینے والی باتیں کرے تو پھر وہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر کسی کی دل جوئی کرے، ہمت افزائی کرے، کسی کی بیمار پرسی کرے یا کسی کی خیر خواہی کی باتیں کرے، کسی کو تسلی دلا دے، کتنا بڑا کام اس کے ذریعے سے ہو جائے گا کہ بندہ اس کے ذریعے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان العبد لا يتكلم بكلمة، بندہ اپنی زبان سے کلمہ نکالتا، اس کو وہ معمولی سمجھتا، انہیں سمجھتا میں کچھ بھی نہیں کریا، میں تو ایک معمولی بات کر دیا، لیکن کبھی کسی کا دل ٹوٹ جاتا، کسی کو تکلیف ہو جاتی، دل آزاری ہو جاتی، جس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کے نچلے تہخانے میں گڑے میں گر جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کسی کی تسلی اور ہمت افزائی کی باتیں کر رہا، سامنے والے کو خوشی ہوتی، اس کو تسلی ہو جاتی، اس کا دل خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ ترقی کا ذریعہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو میرے حال ان دو نعمتوں کے بعد آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دونوں راہیں کھول کر کے رکھی، دونوں راستے اس کے سامنے رکھی، ایک بھلائی اور نیکی والا راستہ اور ایک برائی اور بدی والا راستہ۔ نیکی والا راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، برائی اور بدی والا راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے کھول کر کے اللہ نے اس رات دونوں راستے بتائے؟ وہ کتاب اللہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جگہ جگہ انسانوں کی رہبری فرمائی، کامیابی کے ذریعہ اس میں بتائے، پچھلے نبیوں کے واقعات سنائے، اور پچھلے نبیوں کی قوموں کو کامیاب کس کو بنایا، ناکام کون ہو گئے، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور پھر لوگوں کو راہیں بتائی کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، فلاں فلاں کام کرو، یہ عبادتیں کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، یتیموں کا خیال کرو، ضرورت مندوں کا ساتھ، ضرورت مندوں کا خیال کرو، مختلف باتیں جو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں وہ قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں۔ بہت سی بری چیزوں سے روکا گیا، شراب سے، زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے اور دغا بازی سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوتوں سے، اس طرح کی مختلف چیزوں سے بندوں کو منع کیا گیا، روکا گیا۔ تو اس میں یہ سیدھا اور غلط راستے کو بتایا گیا۔ پھر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیدھے اور غلط راہ کی رہبری امت کو دی گئی۔ آپ نے خود عمل کر کے، راستہ چل کر کے امت کو طریقہ بتایا، یہ سیدھا ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے، انسانوں کے لیے دونوں راہیں کھول کر کے بیان کیا۔ اب اختیار ہے، جو جس راستے پر چلنا چاہے چلے، دنیا میں کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن آخرت میں تو اپنی اس زندگی کا بندے کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتا دیے، اب دیکھ لو کون اس یعنی ایمان اور اعمال کی دشوار، اطاعت کی دشوار بلا گھاٹی سے ہو کر کے کون جاتا ہے، یعنی اس گھاٹی میں کون داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اقتحامہ کے معنی داخل ہونا، گھسنا، یعنی یہ دین کی گھاٹی میں داخل ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک اقتحامہ اور ایک ہے عقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی، گھاٹی کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان میں کچھ سرنگ یا راستے کی شکلیں بنی رہتی، یا کسی پہاڑ پار کرنے کے لیے اس
کوئی دشمن مقابلے کے لیے آتا تو عام طور پر عمارتوں میں آدمی نہیں چھپتا، بلکہ پہاڑوں کی دامنوں میں، پہاڑوں میں جاتے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقبہ کے معنی یہ دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پہاڑوں پر چڑھنا، پہاڑوں کی گھاٹیوں کو پار کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ایسے میں اس مشکل راستے سے گزر کر کہیں کسی سرنگ میں چھپ گیا یا ایک پہاڑ ادھر سے چڑھ کر کے اس طرف اتر گیا، دشمن سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے نفس اور شیطان والے دشمن سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، اگر تم اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہو کہ نفس کی شرارتوں سے بچو، دشمن کی شیطان کی شرارتوں سے بچنا چاہو، تمہارے لیے دین کی اطاعت کی، اللہ اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی اگرچہ کہ بظاہر وہ دشوار گھاٹی ہے، اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ اگر تم داخل ہو جاؤ گے، کیا مانے؟ اگر تم نہیں چاہتے، مشکل ہے، جی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کے لیے، پھر بھی آپ زبردستی نماز پڑھ رہے، جی نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کے لیے، زبردستی رکھا جا رہا، جی نہیں چاہ رہا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، پھر بھی آپ اپنا مال خرچ کر رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دین کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہو۔ اللہ کہہ رہے میں نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ انہیں آنکھیں دی، زبان دیے، ہونٹ دیے، بدن کے ایک ایک عضو ہم نے ان کو دیا، اور ان سب کے بعد دونوں راہیں ان کو بتلا دی، کامیابی اور ناکامی والے راستے بتا دیے۔ ان سب کے باوجود انسان کا حال یہ کہ وہ دین کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہو رہا۔ ایک ہے لفظ اقتحام، عربی میں کسی جگہ داخل ہونا، جیسے ہم مسجد میں داخل ہو رہے تو وہاں عربی میں اس کے لیے دخلہ کا لفظ آتا ہے، داخل ہونے کے۔ اقتحام کے معنی مشکل سے تکلیف اٹھا کر کسی جگہ میں جب آدمی داخل ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ بندوں کو یہ بتا رہے کہ دیکھو اطاعت میں، فرمانبرداری میں، شریعت پر عمل کرنے میں، دین پر چلنے میں اگرچہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں بیزار ہوتا ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، زبردستی اپنے نفس، اپنے آپ کو، آدمی کو اطاعت پر لانا پڑتا ہے۔ دیکھو انسان کی مثال گھوڑے کی، جانور کی طرح، اس کو لے جانے والا، چلانے والا جس روح پر لے جائے گا وہ ادھر جائے گا، اس کو صحیح راہ پہ لے جائے، غلط راہ پہ لے جائے، وہ تو آپ کے ساتھ دے گا۔ مثلا جیسے پہلے زمانے میں جنگیں گھوڑوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، اگر دشمن اس کا استعمال کرے، ظالم استعمال کرے تو ظالموں کے استعمال میں آ جائے گا، مظلوم استعمال کرے مظلوموں کے استعمال میں آ جائے گا۔ انسان کی ذات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا نفس اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں، سیدھے راہ پر لانے کی فکر نہیں کریں، صحیح روح پر نہیں لائیں گے تو وہ غلط راہوں میں چلا جائے گا، غلط طریقوں پر چل پڑے گا، زبردستی اس کو پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان کو یہ سب کچھ دینے کے باوجود وہ دین کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہو رہا۔ دیکھیے جو بندہ اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، شریعت پر عمل کے لیے اس دین کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ یہ آدمی نفس و شیطان سے امن پا لیا اور وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں راہیں بتانے کے بعد آگے انسان سے خطاب کرتے ہوئے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کہ وہ دین کی دشوار گزار گھاٹی میں زبردستی اس کو داخل ہونا چاہیے، مگر عام طور پر انسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں یہ داخل نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، کوشش کر کے دین پر عمل کرنے والے، چلنے والے بنو، اللہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ پھر آگے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں معلوم ہے کہ یہ عقبہ کیا چیز ہے؟ عقبہ کسے کہتے ہیں؟ دین کے اعمال میں بڑے بڑے عمل کیا ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام اور گردن کے آزاد کرنے کا نام عقبہ ہے۔ کیا مانے؟ دین کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ حدیث میں آیا
جو بندہ غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو، اس کے بدن کو، جسم کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اللہ کی شان۔ پہلے زمانے میں غلام باغیاں وغیرہ ہوتی تھی، انہیں خرید کر کے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ اللیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے آپ نے پڑھا سنا، جس میں ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کثرت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، جتنی بھی قیمت لگتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا تھا تو ان کے مقابل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سب سے چالاک، سمجھدار، بہترین تجارت کا ہنر رکھنے والے غلام کے بدلے میں حضرت بلال کو خریدا گیا۔ تو اس موقع پر کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، نعوذ باللہ ابو بکر کیسے دیوانے ہیں کہ ایک معمولی کالے کلوٹے بدسنت غلام کے لیے اتنا اپنا قیمتی غلام اس کو دے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے غلام خرید کر آزاد کرنے کی قیمت یہ لوگ کیا جانے، ان کو کیا معلوم ہے کہ میں کیسے غلام کو خرید رہا ہوں اور کیسے غلام کے بدلے میں کس کو لے رہا ہوں، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی سو غلام خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک انسان غلامی میں جب ہوتا ہے بہت تنگی محسوس کرتا، بہت پریشانی میں رہتا، اس کی اپنی زندگی آزاد نہیں رہتی، وہ اپنے مالک کے تابع ہو جاتا ہے اور اپنے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں، جیسے مثلا خدا نخواستہ کوئی آدمی قید خانے میں ہے، جیل خانے میں، تو وہ قیدی ایک غلاموں والی زندگی ہے، اپنا کوئی اختیار اس کا نہیں چلتا، ایسے غلاموں کا حال ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے جو بندے ہمارے لیے جن کو غلام بنا لیا گیا، اگر کوئی ان کو خرید کر آزاد کرتا ہے اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لہذا اسی لیے آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں غلام اور باغیوں کی کثرت ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی تو اس میں لوگ قید کر لیے جاتے تھے، تو اس میں مردوں کو غلام بنا دیا جاتا، عورتوں کو باغیاں بنائی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا جتنے بھی کفاروں کا ذکر آیا، کسی نے روزہ رکھ کر کے روزہ توڑ دیا، کسی نے زہار کر لیا، کسی نے قسم کھا لی، کسی نے کچھ کیا اور قسم توڑ دی، اور کسی نے غلط کوئی کام کیا، تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ان تمام کے لیے فتحریر رقبہ، فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، پہلے نمبر پر غلام کی آزادی کو کفارے میں پیش کیا جاتا۔ اللہ چاہتے تھے کہ میرے بندے جن کو میں نے آزاد پیدا کیا وہ آزادانہ زندگی گزارے، چونکہ وہ حالات کی وجہ سے غلام بن گئے، ان کو خرید کر آزاد کرانے کے لیے قسم کھا کر کوئی قسم توڑتا ہے، اس کے کفارے کے لیے غلام کو آزادی کا ذکر آیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بلا وجہ کوئی روزہ توڑ دیتا ہے، روزے کا کفارہ فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ تو اس طرح کئی کفاروں میں غلام کی آزادی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے کیا گیا، اور یہ ترغیب دلائی گئی کہ تم غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرو، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی دلا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی لیے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے۔ کئی صحابہ مستقل غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ عقبہ کا معنی فک رقبہ، عقبہ کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ جو ہمارے اکابرین میں ہیں، حضرت نے اس کا ایک دوسرا مطلب بیان فرمایا فک رقبہ کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایک تو ظاہری اعتبار سے غلام کا مطلب حقیقی طور پر غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں تو غلام ہے نہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کا تو موقع نہیں ملتا ہے، تو ایسے زمانے میں غلام یعنی گردن آزاد کرنے کا ایک مطلب یہ اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی قرض میں دبا ہوا ہے، کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کا ساتھ دینا، اس کا تعاون کرنا اور اس کی گردن کو بھی آزاد کرانے کی کوشش کرنا۔ کوئی مقروض ہے، اگر ہمارے پاس سہولت ہے ہم اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی گردن قرضے سے آزاد کرا دیں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، ہمارے بس میں ہے، ہم کچھ کر کے اس کی پریشانی سے اس کو نجات دلا سکتے ہیں،
یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ عام طور پر آج کل کے زمانے میں اغراض پسندی، خود غرضی کا زمانہ آیا، ہر آدمی اپنی اپنی زندگی اور اپنے آپ میں لگا ہوا ہے، کسی کی پریشانی، مصیبت، حالات کوئی دیکھنے کو پوچھنے کو تیار نہیں۔ کتنے ہمارے پڑوس میں لوگ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں، حالات میں رہتے ہیں، کبھی ہم ان کی خیر خیریت نہیں پوچھتے۔ ہمارے کتنے رشتے دار مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی ہم ان سے ان کا حال چال نہیں پوچھتے، ان کی خیر خیریت نہیں لیتے، اور ان کو اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ہم کچھ قدم آگے بڑھانے کی فکر اور اس کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے دین کی دشوار گھاٹی سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں مقروضین ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، جس کو جو تم اپنے بس میں کر سکتے کوشش کر کے ان کا سہارا بنو، ان کا ساتھ دو، ان کو اس مصیبت میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اللہ تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ چاہے تو تمہیں جہنم سے آزادی دلائے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے۔ تو یہ ہے فک رقبہ کا معنی، یعنی گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ کہ جس کی گردن کسی مصیبت میں پھنسی ہے، جس کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے، جس کی گردن کسی پریشانی میں ہے، تم کوشش کر کے اس پریشانی سے اس کو باہر نکالنے کی فکر اور اس کی کوشش کرو۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، ایک مسلمان پریشان حال کا ساتھ دینا، ایک مسلمان مقروض کا سہارا بننا، اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ حدیث میں آیا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب بندہ کسی مخلوق میں رحم کر کے اس کا سہارا بنتا ہے، وہ اللہ کو سہارا بننے کے اور اللہ کو ساتھ دینے کے برابر ہے۔ آج کل اللہ معاف کروائے، ہمارے گھر ہمارے بھائی بہنیں رشتے دار کوئی اپنی پریشانی لاتے، ہم آپس میں یعنی ان کو شروع سے ہی ان کی بات کو ٹھکرا کر دھتکار کر کے بھیج دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حسب سہولت، اللہ جتنی سہولت دے، جتنا موقع دے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، کوشش کر کے ان کا ساتھ دینے کی فکر اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آج کل مغرب تاخیر سے ہے، تو اس وجہ سے مختصر ہی وقت میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے نہیں کے مقابل میں کچھ دیر بات کر لی گئی۔ انشاءاللہ مزید آگے کی آیتوں سے متعلق اگلی مرتبہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین پر، شریعت پر عمل کرنے کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن عملوں سے، جن کاموں سے راضی ہوتے ان کاموں کے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ غلاموں کی آزادی کے عنوان پر جو بات ہمارے سامنے آئی، کسی مصیبت زدہ، پریشان حال، مقروض، اللہ کرے ہم جن کا ساتھ دے سکتے ساتھ دے کر اللہ ان کے تعاون کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔